اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم المستتر جوازا ونعنی بالمستتر جوازا ما يمكن قیام ظاہر مقامہ وذلك كالضمیر المرفوع بفعل الغائب نحو زید یقوم الا تری انہ یجوز لک ان تقول زید یقوم غلامہ۔ ہماری بحث معرفہ میں تھی۔ معرفہ میں پہلا قسم ہم نے یہ ذکر کیا کہ جتنے اقسام ہیں 6 اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم ضمیر ہے۔ یہ ضمیر ہے، پھر ضمیر کے ہم نے ضمیر کی تعریف بیان کی پہلے کہ ایسی عبارت جو دلالت کرے متکلم پر، مخاطب پر اور غائب پر۔ اس کے بعد کہا کہ یہ ضمیر کے کچھ اقسام ہیں۔ ضمیر کبھی کبھار مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار بارز ہوتی ہے۔ پھر مستتر کے بھی قسم بنائے اور بارز کے بھی۔ مستتر کے کون سے قسم تھے؟ مستتر جواز اور مستتر وجوب، اور بارز کے پھر قسم بنائے کہ منفصل اور متصل۔ تو ہماری بحث فی الحال مستتر میں تھی۔ ایک مستتر ہم نے پڑھا کہ جہاں پر ضمیر کا چھپانا واجب تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جہاں پر ضمیر کو چھپانا واجب نہیں ہے، جائز ہے، یعنی اسم ظاہر اس ضمیر کی جگہ پر آ سکتا ہے، لیکن اس کی جگہ پر ہم ضمیر بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں جائز ہیں۔ آپ ضمیر کو ہٹا کر اسم ظاہر رکھیں یا ضمیر کو ہی رکھیں اسم ظاہر کی جگہ پر، بات ایک ہی ہے۔ تو جب ایسی بات ہے کہ ضمیر کا جو چھپانا اور نہ چھپانا دونوں ہی ممکن ہے، چھپانا نہ چھپانا دونوں ممکن ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ضمیر رکھیں تو بھی جائز ہے، یا ضمیر کے بدلے میں ایک اسم ظاہر کو رکھیں اس کی جگہ پر تو بھی ممکن ہے۔ یہی مراد ہے، یعنی یہاں پر ضمیر کو چھپائیں یا نہ چھپائیں دونوں آپ کے لیے جائز ہیں۔ مثالیں انشاءاللہ آئیں گی تو واضح ہو جائے گا۔ المستتر جوازن، اب ہم بات کریں گے ضمیر مستتر جواز کی۔ ونعنی بالمستتر جوازن، مستتر جواز سے مراد کیا ہے؟ میری مراد یا ہماری مراد مستتر جواز سے ما، اچھا یہاں پر ما یمکن قیام ظاہر مقام ہو، یہاں پر یہ کیا ہے؟ مستتر کی گویا کہ ایک تعریف کہہ دیں یا کیا ہے، مستتر کس کو کہتے ہیں، جو بھی آپ کہیں باتیں کیے، یہ مستتر جوازن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ونعنی بالمستتر جوازن، مستتر جوازن سے ہماری مراد ما وہ ضمیر کہ یمکنو کہ جہاں پر ممکن ہو کیا؟ قیام الظاہر کہ اسم ظاہر آ سکتا ہو، مقام ہو اس ضمیر، یا کہیں کہ اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر آ سکتا ہو۔ اچھا، وَذَلِكَ كَضَمِيرِ الْمَرْفُوعِ بِفِعْلِ الْغَائِبِ، اچھا یہ کہاں پر ہوتا ہے کہ ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر کو لائیں، یا یہ کہیں کہ اسم ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر کو لے کر آئیں، یہ کہاں پر ہو سکتا ہے؟ یعنی استطار جوازی کہاں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ، یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا استطار جواز والا، یہ کا ضمیر المرفوع، ضمیر مرفوع بفعل الغائب، فعل غائب میں زید یقوم، یہاں پر دیکھیں خود فرماتے ہیں کہ الا تری، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہ یجوز لک ان تقول، کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس طرح کہیں زید یقوم غلامہ، تو غلامہ کو آپ ظاہر کریں یا یقوم میں ہوا کی ضمیر رکھیں، تو یہاں پر ایک ہی بات ہے، دونوں صورتوں میں آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی ضمیر فاعل کو آپ تقدیر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کی جگہ اسم ظاہر کو بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ یہاں پر ضمیر مستتر جو قسم تھا ضمیر کا، اس کے دونوں قسم ختم ہوئے۔ کون سے؟ استطار وجوبی بھی ختم ہو گیا، استطار جوازی بھی۔ دوسرا جو ضمیر کا قسم تھا وہ کیا تھا؟ ضمیر بارز، الضمیر البارز۔ ضمیر بارز کس کو کہتے ہیں؟ وَأَمَّا الْبَارِزُ فَيَنْقَسِمُ بِحَسَبِ الْاِتِّصَالِ وَالْاِنْفِصَالِ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، کہتے ہیں کہ ضمیر بارز جو ہے اس اتصال اور انفصال کے حساب سے تقسیم ہوتی ہے کتنے قسموں کی طرف؟
الا قسمین، دو قسموں کی طرف، اتصال اور انفصال کے حساب سے دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے یہ ضمیر بارز. کون سے؟ متصل و منفصل، یعنی الا متصل و منفصل. ایک قسم ہے متصل، دوسرا منفصل. یعنی اب کیا ہے، پہلی جو باری تھی ضمیر کی تقسیم کی وہ اس طرح تھی کہ ہم نے کہا کہ ضمیر کے دو اقسام، ایک استتار ایک بارز. استتار کے دو قسم، استتار وجوبی جوازی، ان کو ختم کیا. پھر بارز پر آئے، بارز کے دو قسم متصل اور منفصل. اب متصل کو بیان کر رہے ہیں. اولاً الضمیر المتصل، ضمیر متصل. ضمیر متصل کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں، کیسی ہوتی ہے وہ؟ اچھا، فالمتصل، یہاں سے ضمیر متصل کی تعریف شروع ہوگی. هو الذی لا یستقل بنفسہ، ایسی ضمیر کو کہا جاتا ہے، ضمیر متصل ایسی ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ جو بے نفس ہی مستقل اور اکیلی نہیں آتی، جب بھی آتی ہے فعل کے ساتھ ہی آتی ہے. اچھا، ضمیر متصل اس اسم ضمیر کو کہا جاتا ہے، اگر اسم ضمیر کہیں یعنی ایسا اسم ضمیر کہ جس کو جو مستقل نہیں آتا، ہمیشہ فعل کے ساتھ آتا ہے، یہ کہیں. یا ایسی ضمیر کہ جو مستقل نہیں آتی بلکہ ہمیشہ فعل کے ساتھ آتی ہے. اچھا، فالمتصل، ضمیر متصل کیا ہے؟ هو الذی، وہ ضمیر کے وہ ضمیر جو نہیں آتا ہے، لا یستقل بنفسہ، اکیلا نہیں آتا ہے، وہ ایسا اسم ہے، ضمیر متصل ایسا اسم ہے کہ جو اکیلا نہیں آتا، یعنی جب بھی آتا ہے کسی چیز کے ساتھ مل کر آتا ہے. تا قمتو، جیسے قمتو میں تا ہے، یہ تا پشو تو، یہ یہاں پر دیکھیں یہ ضمیر ہے، تا ضمیر ہے، لیکن یہ اکیلا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اچھا، وَيَنْقَسِمُ بِحَسْبِ مَوَاقِعِهِ فِي الْإِعْرَابِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. اب ضمیر متصل اعراب کے اعتبار سے تین قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. ضمیر متصل، اس تقسیم کو یاد رکھیں. یہ ضمیر متصل خود کس کا قسم ہے؟ ضمیر بارز کا. ضمیر متصل اعراب کے اعتبار سے تین اقسام میں تقسیم ہوتا ہے. کیسے؟ وَيَنْقَسِمُ بِحَسْبِ مَوَاقِعِهِ فِي الْإِعْرَابِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. یہ وَيَنْقَسِمُ تقسیم ہوتا ہے، کون؟ ضمیر متصل. بحسب مواقعہ فی الإعراب، اعراب کے مواقع کے اعتبار سے الی ثلاثۃ اقسام، تین اقسام کی طرف. مرفوع المحل و منصوبہ و مخفوضہ. ایک مرفوع محل، دوسرا منصوبہ یعنی منصوب محل، مخفوضہ یعنی مجرور محل. یعنی ایک ضمیر ہوگی جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر مرفوع ہے، اس کا محل کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور دوسری ضمیر ایسی ہوگی، یہ ضمیر متصل کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری ایسی ضمیر ہوگی کہ یہاں کہیں گے کہ یہ ضمیر اس کا محل کیا ہے؟ منصوب ہے. اور تیسری ہم ضمیر لائیں گے جو ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو یہ ضمیر ہے یہ مجرور ہے. لیکن یہ تینوں اقسام کس کی ہیں؟ ضمیر متصل کی ہیں. ضمیر متصل جو کہ ضمیر بارز کا قسم تھا. اچھا، تین قسم اب بیان کر رہے ہیں مصنف. الاول فمرفوعہ، پہلا قسم کیا ہے؟ اس کا مرفوع المحل ہونا ہے. کہ تا قمتو، جیسے قمتو میں تا ہے، یہ تا جو ہے یہ مرفوع ہے، اس کا محل کیا ہے؟ یہاں پر مرفوع ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ قمتو گویا کہ اس لیے یہ قمتو میں یہ جو تا ہے یہ مرفوع ہے، اس کا محل مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے اس کا محل؟ فَإِنَّهُ فَاعِلٌ، اس لیے کہ یہ تا پیش ہو تو جو ہے یہاں پر کیا واقع ہوا ہے؟ فاعل واقع ہوا ہے. اور ہمارے لیے یہ قانون واضح ہے کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر مرفوع ہے. وَمَنْصُوبُهُ، اور دوسرا قسم کیا ہے؟ منصوب محل ہونا. یعنی ضمیر متصل یا کہیں کہ ضمیر بارز متصل منصوب کا منصوب کیسے ہوتا ہے؟ وَمَنْصُوبُهُ، اور اس کا منصوب محل ہونا کا کاف ہے. جیسے کاف یہاں پر آیا ہے اکرمک زید، تو یہاں پر دیکھیں اکرمک زید، آپ کا اکرام کیا کس نے؟ زید نے. تو اکرام کرنے والا زید، جس کا اکرام کیا جاتا ہے وہ مخاطب. تو یہاں پر اکرمک میں جو کاف ہے یہ کیا ہے؟ کاف یہ منصوب کی محل پر ہے، منصوب اور نصب والی جگہ پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکرم فعل، زید اس کا فاعل، اور کاف یہ جو ضمیر ہے یہ مفعول ہے.
اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. فَإِنَّهُ فَإِنَّ الْكَافَ فِي مِثَالِ أَكْرَمَكَ زَيْدٌ مفعول. یہاں پر یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. اچھا یہ دو قسم ہو گئے. پھر کیا ہے فرماتے ہیں مخفوظہ، اور اس کا مخفوظ ہونا یعنی مجرور المحل ہونا. ایسی مثال دیں گے کہ یہاں پر ضمیر متصل اور کیا ہے مجرور ہوگا اس کا محل. کہا غلام ہی. غلام ہی میں کیا ہے؟ یہ جو آخر میں ہا ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر بارز متصل مجرور. اس کا محل کیا ہے؟ مجرور ہے. کیوں بھائی مجرور کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ غلام مضاف ہی جو یہ جو ہا ہے یہ ہا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو اس کا محل اعراب کیا ہے؟ اس کا محل اعراب مخفوض ہونا ہے، مجرور ہونا ہے. تو خود فرماتے ہیں فَإِنَّهُ یہ جو ہا ہے فَإِنَّ الْہا فی مثال غلام ہی مضاف الیہ. یہ یہاں پر کیا واقع ہوا ہے؟ ہا مضاف الیہ واقع ہوا ہے. اور جب مضاف الیہ واقع ہوا ہے تو مضاف الیہ کا اعراب واضح ہے. کیا واضح ہے؟ کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مخفوظ المحل ہے یا مجرور المحل جو بھی کہیں، بات ایک ہی ہے. ثانیاً الضمیر المنفصل، دوسرا قسم ضمیر بارز کا ضمیر منفصل ہے. اچھا ضمیر منفصل کی کیا تعریف ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه. منفصل ایسی ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ جو مستقل خود بخود آ سکتی ہو چاہے وہ فعل کے ساتھ نہ بھی ہو. کہ انا و انت و ہوا. دیکھیں یہاں پر تین مثالیں دی، انا انت ہوا، یہ تین مثالیں پیش کی. ینقسم بحسب مواقعہ من الاعراب الى مرفوع الموضع و منصوبہ. کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ضمیر منفصل جو بارز کا قسم ہے، ایک ضمیر منفصل اعراب کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے. یہ قسم کتنے قسموں کی طرف؟ پھر دو قسموں کی طرف. مرفوع الموضع یا مرفوع المحل کہیں جیسے اوپر کہا، اور منصوب محل، اس میں مخفوظ نہیں ہوتا، ضمیر منفصل مجرور نہیں ہوتی. الاول پہلا قسم ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم نے منفصل کے دو قسم کیے نا. کہ تعریف کیا کی؟ هو الذی ضمیر منفصل ایسی ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ یستقل بنفسہ، جو الگ آ سکتی ہے، مستقل ہوتی ہے، خود اس کا وجود مستقل ہوتا ہے. جیسے انا انت ہوا وغیرہ ہے. مثلا انا قائم میں کھڑا ہوں، انت قاعد آپ بیٹھے ہیں، ہوا مثلا ناعم وہ نیند میں ہے. اس طرح کی کوئی آپ مثالیں اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں. وَيَنْقَسِمُ بِحَسْبِ مَوَاقِعِ مِنَ الْإِعْرَابِ إِلَى مَرْفُوعِ الْمَوْضِعِ وَمَنْصُوبِهِ یعنی منصوب الموضع. یہ دو مثالیں، یہ دو چیزیں اس میں ذکر کی، مرفوع الموضع اور منصوب الموضع، یا مرفوع المحل یا منصوب المحل، جو بھی آپ کہیں بات ہے. الاول فالمرفوع ضمیر منفصل، جو کہ ضمیر بارز کا قسم تھا، اس میں مرفوع کے جو ضمیریں ہیں مرفوع کی وہ کتنی ہیں؟ 12 کلمتاً. مرفوع ضمیریں 12 ہیں، ان کے کتنے الفاظ ہیں؟ 12 ہیں. یہ 12 ضمیریں آئیں گی، یہ جب بھی جہاں بھی آئیں یہ مرفوع ہوگی. جس جگہ پر بھی آئیں آپ ان کو دیکھیں یہ مرفوع ہی ہوں گی. انا، نحنو، انت، انتی، انتما، انتم، انتن، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہن. یہ کیا ہے؟ مرفوع کی 12 کلمے. یہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل کے 12 مرفوع والے کلمے. والمنصوب 12 کلمتاً ایضاً، اور منصوب بھی اتنی ہے. جیسے مرفوع کیا ہے؟ 12 تھے، یہ بھی کیا ہے؟ 12 ہی ہیں. کون سے؟ ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکے، ایاکما، ایاکم، ایاکن، ایاہو، ایاہا، ایاہا، ایاہما، ایاہم، ایاہن. فَهَذِهِ 12 كَلِمَةً لا تقع الا فی محل النصب. یہ 12 کے 12 کلمے واقع نہیں ہوتے مگر محل نصب میں. جہاں پر بھی یہ واقع ہوں سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ محل نصب میں واقع ہوئے ہیں، اور کسی مرفوع نصب یا کسی اور جگہ میں واقع نہیں ہوں گے. کما ان تلک الاول
لا تقع الا فی محل الرفع، کہتے ہیں جیسے پہلی جو صورتیں ہم نے بتائی، پہلے جو 12 کلمے بتائے وہ واقع نہیں ہوتے مگر محل مرفوع میں. تو پہلی جو 12 صورتیں یا پہلے جو 12 کلمے ہم نے بتائے وہ مرفوع جگہ ہوگی، مرفوع ان کا محل ہوگا تو واقع ہوں گے، محل مرفوع کے علاوہ کسی اور جگہ پر واقع نہیں ہوں گے. اور یہ جو اب ہم نے بتائی یہ منصوب محل منصوب میں واقع ہوگی یا محل النصب میں واقع ہوگی، کسی اور محل میں واقع، کسی اور جگہ واقع نہیں ہوں گے. تقولو آپ کہیں. اب مثالیں دیں گے، تطبیق کرائیں گے کچھ مثالوں کی، کہ یہاں پر دیکھیں رفع کا مورد ہے تو اوپر والے کلمات میں سے کوئی آ جاتا ہے، اور نصب کا مورد ہے تو نیچے والے کلمات میں سے کوئی آ جاتا ہے. تقول آپ کہیں کہ انا مؤمن، انا مبتدا، مؤمن اس کی خبر، انا مبتدا، مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع اوپر والے کلموں میں سے دیکھیں، پہلا کلمہ بھی کیا تھا؟ انا تھا. یہاں پر کیا ہے؟ انا، میں مومن ہوں، تو یہاں پر انا کیا ہے؟ مبتدا، اور مبتدا کا اعراب کیا ہے؟ رفع، تو یہ محل رفع میں آیا ہے. فانا مبتدا، خود فرما رہے ہیں کہ انا یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے. والمبتدا حکمہ الرفع، اور مبتدا کا حکم کیا ہوتا ہے؟ رفع، یعنی مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو گویا کہ یہاں پر انا کیا ہے؟ محل مرفوع میں واقع ہوا ہے. اور ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کلمہ جو 12 کلمے ہیں اس کی جگہ کون سی ہے؟ رفع والی ہے. وَإِيَّاكَ أَكْرَمْتُ، میں آپ کا اکرام کروں گا. ایاک، فقط آپ کا اکرام کروں گا. اچھا یہاں پر دیکھیں اکرمت ایاک، یہاں پر اکرمت فعل بفاعل، ایاک محل نصب واقع ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اور ہم نے بھی یہی ذکر کیا تھا، منصوب میں سے جب ذکر کیا تھا کچھ کلمات کو، ان میں سے 12 کلمات میں سے ایاک تھا جو مفعول جو کیا ہے؟ نصب کے مورد میں واقع ہوگا، کسی اور میں نہیں ہوگا. خود بتا رہے ہیں فَإِيَّاكَ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ، یہاں پر ایاک مفعول مقدم ہے. وَالْمَفْعُولُ حُكْمُهُ النَّصْبُ، اور مفعول کا کیا حکم ہوتا ہے؟ مفعول تو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر نصب کی جگہ پر واقع ہوا. وَلَا يَجُوزُ أَن تَعْكِسَ ذَلِكَ فَتَقُولُ إِيَّايَ مُؤْمِنٌ وَأَنْتَ أَكْرَمْتُ وَعَلَى ذَلِكَ فَقِسْ الْبَاقِي. اب یہاں پر یہ سوال ہے، مثلا ہم نے انا مومن کہا، انا مرفوع کی جگہ پر آتا ہے، یہاں مرفوع کی جگہ پر آیا، ٹھیک ہوگی مثال. ایاک نصب کی جگہ پر آتا ہے، یہاں ایاک نصب والی جگہ میں آئے گا، ٹھیک ہوگی مثال. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ضمیر مرفوع آنی ہو ہم وہاں ضمیر منصوب لا دیں، یا جہاں پر ضمیر منصوب کا آنا بنتا ہو ہم وہاں ضمیر مرفوع لے کر آئیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر ضمیر مرفوع آ سکتی ہو وہاں پر ضمیر مرفوع ہی آئے گی. اگر آپ منصوب کو لے کر آئیں گے تو کیا ہے؟ درست نہیں ہوگا. اور اس طرح جہاں پر ضمیر نصب آنی ہوئے وہاں پر ضمیر نصب ہی آئے گی، اس کی کیونکہ جگہ نصب والی ہے، ضمیر مرفوع یہاں پر نہیں آ سکتی. تو یہی کریں کہ وَلَا يَجُوزُ أَن تَعْكِسَ ذَلِكَ، یہ جائز نہیں کہ آپ اس کو الٹ کر لیں. کیسے؟ فَتَقُولُ، آپ کہیں ایایا مُؤْمِنٌ، ایایا کون سی ہے؟ ضمیر منصوب ہے، حالانکہ مبتدا کا مورد ہے، مرفوع کا مورد ہے، آپ منصوب لے کر آئیں ضمیر، کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے. وَأَنْتَ، یہ انت کون سا مورد ہے؟ انت ضمیر مرفوع میں سے ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ اکرم تو کو مفعول چاہیے، یعنی مفعول کی جگہ پر کیا ہے؟ مرفوع لے کر آئے ہیں، اور مرفوع کی جگہ پر منصوب لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. وَعَلَى ذَلِكَ، یہ جو ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا، فَقِسْ الْبَاقِي، باقی ضمیروں کو جتنی بھی ہم نے ذکر کیے ان کو ان پر قیاس کریں اور ایسے ہی بناتے جائیں. اچھا وَلَيْسَ فِي الضَّمَائِرِ الْمُنْفَصِلَةِ مَا هُوَ مَخْفُوضُ الْمَوْضِعِ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ. یہاں پر اگرچہ یہ بات اشارتاً گزر چکی ہے، ضمیر کے جب 2 قسم کے ہیں، ضمیر بارز کے، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل. تو مصنف فرماتے ہیں کہ آپ نے غور کیا ہے کہ یہاں پر ایک قسم کم ہے منفصلہ میں، وہ کیا ہے؟ مخفوض الموضع. مخفوض الموضع یعنی مجرور الموضع، مجرور المحل، یہ منفصل میں نہیں ہے. لیکن جب ہم متصل پڑھ رہے تھے وہاں پر وہ تھی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ضمائر منفصلہ جو ہیں وہ مخفوض الموضع نہیں ہوتی، بخلاف المتصلہ. متصلہ کیا ہوتی ہے؟ ضمائر متصلہ مخفوض الموضع، مجرور الموضع، مجرور المحل، مخفوض المحل جو بھی کہیں یہ ہوتی ہیں.
یعنی ضمیر متصلہ اگر آپ کہیں، ضمائر متصلہ مرفوع بھی ہوتی ہیں، ضمائر متصلہ منصوب بھی ہوتی ہیں، ضمائر متصلہ مخفوض یا مجرور بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر منفصلہ میں آ جائیں، مجرور کے علاوہ دو اور قسمیں ہوتی ہیں، کون سی؟ مرفوع اور منصوب، مجرور نہیں ہوتی. یہی تھی. اچھا، یہاں سے ایک اور بحث شروع ہونے جا رہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی